کہ انسان کوشش کو ترک کرے تقدیر کی وجہ سے، یا کوئی آدمی کہے اللہ ایسا کیسا دے گا، کام کرنا پڑے گا تبھی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، یہ دوسرا آدمی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہے کہ میں اگر کوشش نہیں کروں گا تو اللہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ دے گا میں کوشش نہیں کروں گا۔ یہ دونوں غلط ہے، یہ دونوں غلط ہے۔ تقدیر کا عقیدہ یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ سکھاتا ہے تو اپنے بس کی کوشش کر، اللہ نے جو دینا ہے وہ دے گا، نہیں دینا ہوگا کوشش کر کے بھی نہیں ملے گا، اور اللہ نے دینا ہوگا بغیر کوشش کے بھی دے گا، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تو کوشش کر تجھ کو ملے گا۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ تو کوشش کر تجھ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا تم کو بھروسہ رکھنا چاہیے، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح سویرے بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھر پیٹ شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے حدیث، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر تم ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر، اللہ ضرور تم کو رزق دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی؟ آپ نے کیا ان پرندوں کی مثال دی جو گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ نے مثال ان پرندوں کی دی جو گھونسلوں سے پروں کا استعمال کرتے ہوئے پرواز کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو بات توکل کی ہو رہی ہے اور مثال کوشش کی دی جا رہی ہے۔ معلوم ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی دے گا، لیکن جو اسباب اللہ نے اس کو دیے ہیں اپنے پروں کو استعمال کرے اڑنے کے لیے۔ اب پرندہ یوں کہے اللہ اڑائے گا لیکن پروں کا استعمال نہ کرے، تو پر دیے کاہے کو اللہ تعالیٰ نے؟ ایک آدمی اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ کہے کہ اللہ کھلائے گا، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن نہ لقمہ بنانے کے لیے ہاتھ استعمال کرے، نہ کھانے کے لیے دانت استعمال کرے، تو بتائیے دانت دیے کیوں، ہاتھ دیے کیوں؟ یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تو ہاتھ سے لقمہ بنا اور دانت سے لقمہ چبا، لیکن یہ استعمال کیے بغیر آدمی یہ کہے کہ اللہ کھلائے گا تو یہ جاہل ہے۔ یہ سارے نبیوں سے ہٹ کے ایک نئی دعوت چلا رہا ہے۔ نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، تقدیر کو مانے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے جو اس کے دائرے میں کوشش ہے، جو وسائل اللہ نے دیے ان کو استعمال کرے۔ تو یہ عقیدہ اسلام کا ہے۔ تقدیر کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کوشش نہ کرے، تقدیر کے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھروسہ اللہ پر رکھے لیکن اپنے بس میں جتنی کوشش ہے وہ کرے۔ اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تقدیر میں ہوگا، اب جنت جہنم تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو اب ہم کوشش کریں کہ نہیں کریں جنت کے لیے؟ جنت لکھی ہوگی جنت ملے گی، جہنم لکھی ہوگی جہنم ملے گی، جو اللہ طے کرے گا وہی ملے گی۔ تو کیا ہم کوشش کریں یا نہیں کریں؟ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صحیح طور پر جو آدمی تقدیر کا عقیدہ مانتا ہے وہ دین پر چلنے والا ہوتا ہے، بے دینی کو اختیار کر کے اللہ کے سپرد معاملہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیں سارے نبیوں کا آنا، کتابوں کا آنا، حلال اور حرام، حق اور باطل، توحید اور شرک، سنت اور بدعت کا بتانا اور علم کا نازل کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق کو کیوں واضح کیا؟ تاکہ انسان اس حق کو قبول کرے اور اس کے مطابق جیے۔ ورنہ اللہ لوگوں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو جنت میں جانے والا ہوگا جائے گا، جو جہنم میں جانے والا ہوگا جائے گا۔ پھر نبیوں کے بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کیوں واضح کیا اللہ نے؟ تاکہ انسان حق کو قبول کرے۔ احکام کیوں نازل کیے؟ تاکہ ان کے مطابق انسان جیے۔ انسان کو اختیار ملا ہے۔ تو جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے اپنے عمل کی بنیاد پر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آدمیوں کہنے لگے
تقدیر میں جو ہوگا ہوگا، ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان جنت میں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کوئی نہیں جانتا جنت میں کیسی عالی شان، عظیم الشان، کیسی اعلیٰ نعمتیں ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، اتنی اعلیٰ نعمتیں جنت میں ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کی تقدیر میں لکھا تھا بس مل گئی، تقدیر میں تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان کے اعمال کی جن کا اہتمام وہ کرتے تھے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت انعام ہے انسان کے اعمال کا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جنت پانے کے لیے عمل کرے، تقدیر کا بہانہ نہ بنائے، تقدیر کا بہانہ نہ بنائے۔ یہ نہ کہے کہ تقدیر میں معلوم نہیں کیا ہے، پھر ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں جنت جہنم لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، جیسا تم عمل کرو گے اس کے مطابق تم کو جزا ملے گی۔ اگر جنت والے اعمال کرو گے جنت ملے گی، جہنم والے اعمال کرو گے جہنم ملے گی۔ تو جنت اور جہنم کا تعلق انسان کے اعمال سے بھی ہے اور تقدیر سے بھی ہے۔ تو انسان کو اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے، تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جبریاں اس کے بالمقابل، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اختیار نہیں مانتے انسان کا، ان کا طریقہ یہ تھا، اور مشرکین اسی عقیدے پر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو شرک کروایا تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے اس کے اندر؟ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ سے پیدا نہیں کرتا ہم کو، ہم تو دیکھو ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے آئے، ہم بھی یہ کرتے آ رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ روکتا ہم کو، اللہ اس غلط کو ہونے دے رہا کا مطلب یہ صحیح ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم اپنی طرف سے اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نہیں کرنے دیتا، کرنے دے رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے، کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ ہونے نہیں دیتا۔ جب اللہ ہونے دے رہا ہے، ہم شرک کر رہے ہیں کا مطلب یہ صحیح ہے، تبھی تو اللہ ہونے دے رہا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم اپنی طرف سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں فلاں بابا کی درگاہ پہ جانا تو گوشت نہیں کھا سکتے، تو اپنے اوپر وہ حرام کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو۔ تو بتوں کے ماننے والے بھی اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، تو کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تبھی تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ہم کو روک دیتا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا ان سے پہلے جھٹلانے والے ایسا ہی بولا کرتے تھے۔ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بہت اچھی سوچ ہے ان لوگوں کی، دیکھو کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو غلط بتایا کہ تم اللہ کا نام لے کر، اللہ اگر تم کو کوئی غلط کام تم کر رہے ہو اس کا ذمہ اللہ پر نہیں ڈال سکتے، کہ اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو اللہ روک دیتا۔ نہیں، اللہ نے تم کو آزادی دی ہے، چاہو تو صحیح کام کرو، چاہے تو غلط کام کرو۔ اللہ کا ایک غلط کام ہونے دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ کا کسی غلط کام کو ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے، اس وجہ سے انسان کوئی صحیح کام کرتا ہے، کوئی غلط کام، لیکن غلط کام ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کو پسند بھی ہے۔ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور امتحان کا تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ ہر کوشش کرنے والے کو آزاد چھوڑا جائے. پھر کوئی صحیح جواب لکھتا، کوئی غلط جواب لکھتا، پرچے میں کوئی صحیح جواب لکھتا ہے، کوئی غلط. سب کو آزادی دی، تم کو جو لکھنا ہے لکھو. اس کے بعد پرچہ، اس کا حل تمہارے سامنے آئے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا لکھا ہے اس کے اندر، تم نے کیا کیا. تم کو آزادی دی گئی ہے، چاہے تو صحیح کام کرو چاہے تو غلط کام کرو، آزاد ہو تم. تمہارا امتحان ہو رہا ہے. قیامت کے دن اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے کہ تم نے صحیح کیا یا غلط. تو اللہ نے آزادی دنیا میں دی ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم جو کچھ کر رہے وہ صحیح ہے. تو بہت سارے لوگ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، دیکھو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا. تو کل کو اس کو یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے پھر جہنم میں جاؤ گے تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو جاؤ، کیا وہ پسند کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ اپنی بے دینی کو تقدیر کا بہانہ بنانے والے، بے دینی کے لیے تقدیر کو بہانہ بنانے والے دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ان سے ان کی چیز چھین لے، کوئی میری چیز کیوں چھین لیا؟ تو کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اس کی پٹائی کر دے، کوئی ایسا کیسا تم نے مارا مجھ کو؟ کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب بتائیے کیا اس کو مانے گا؟ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ نے کروایا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں نے پٹائی تمہاری بہت کی اور کل پھر کروں گا، یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کیا وہ مانے گا؟ کیا اس کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا؟ پولیس کے پاس نہیں جاتا، کورٹ میں نہیں جاتا، حاکم کے پاس شکایت نہیں کرتا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے میں تھوڑی کیا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نہیں، دنیا کے معاملات میں آدمی بہت چتر ہوتا ہے، دین کے معاملات میں آدمی کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بلا شبہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ جانتا تھا کہ تو ایسا کرے گا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا تو ایسا کرے گا. جو تو کرے گا وہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے. یہ نہیں کہ تجھ کو پروگرام کیا ہے کہ تو روبوٹ کی طرح کر رہا ہے اور تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. نہیں، تیرا اختیار ہے، تو اپنی چوائس سے کر رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، رستہ، صحیح رستہ ہم نے انسان کو دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے، یہ اس کی چوائس ہے. صحیح رستہ اس کے سامنے ہے. اب وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے نیک انسان بن جائیں، اس کی چوائس. اللہ کا ناشکرہ بن کے غلط راستہ اپنائیں، اس کی چوائس. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا راستہ تو ہم نے بتایا ہے، لیکن اب تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہے تو شکر گزار بنو یا تم چاہو تو ناشکرہ بن جاؤ. اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن اللہ کو پسند ناشکری نہیں ہے، اللہ کو پسند شکر گزاری ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے کہا میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو. تو ایک ہے اللہ ہونے دیتا ہے اور ایک ہے اللہ چاہتا کیا ہے. انسان کو آزادی ملی ہے، لیکن انسان اس آزادی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے، یہ انسان کی کامیابی کا راستہ ہے. وہ مجبور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے. اس کے لیے حدیں ہیں، اس کے لیے حدیں ہیں، لیکن وہ ایک دم مشین کی طرح نہیں ہے کہ اپنی چاہت سے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں اس کی چاہت کی لمٹ ہے، اس کی چاہت کی لمٹ ہے، لیکن بلا چاہت وہ ہے، بغیر کسی اختیار کے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. تو دونوں کے بیچ میں ہے. ہم کو اللہ نے چاہت، اختیار، چوائس دی ہے، لیکن اس میں ایک لمٹ ہے. کوئی آدمی چاہے دنیا کا سارا پیسہ میرے پاس آ جائے، ہوگا؟ نہیں ہوتا ایسا. سارے لوگ میرے غلام ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. سب مر جائیں میں اکیلا باقی رہ جاؤں، نہیں ہو سکتا. ساری چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی. میں بغیر ہوائی جہاز کے، بغیر کسی ذریعے کے میں ہوا میں اڑنے لگ جاؤں، نہیں ہوتا ایسا. ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان کی ایک لمٹ ہے. تو آدمی، اس کی ایک لمٹ ہے. میں سارا دعوت کا کھانا کھا لوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کی پیٹ کی ایک لمٹ ہے. اس کو کتنا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھاتے 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 ایک لمٹ ہوگی اس کی. دل چاہ رہا ہے کہ کھاؤں، لیکن پیٹ چاہ رہا ہے کہ مت کھا. تو انسان کی ایک حد ہے.
اس کو یاد رکھیے کہ انسان کی چاہتوں کی ایک حد ہے، انسان کی کوششوں کی ایک حد ہے. دوڑتے 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 آپ دیکھیے، آپ جاگتے جاگتے کتنا جاگیں گے؟ ہاں، پڑھائی کر رہا ہوں جاگ رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسی طرح سے ٹیبل پہ، تکیے پہ، پلنگ پہ کہیں بھی سو جاتا آدمی، بیٹھے بیٹھے سو جاتا آدمی. بعض اوقات تو ڈرائیور سو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو انسان چاہتا ہے نہیں سوئے، لیکن اس کی کیا ہے؟ ایک حد ہے. وہ کچھ وقت تک کی چاہت پوری ہوگی، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اس کو جاننا ضروری ہے. تو ایسا بھی نہیں کہ اس کی کوئی چوائس نہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ الٹیمیٹ آزاد ہے. دونوں کے بیچ میں کہ انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. چاہت ہے لیکن تابع ہے. فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، قتل کرے. اللہ چاہتا تھا کہ وہ بچے. بچپن میں بھی بچایا اور بعد میں بھی بچایا. بچپن میں بھی بچایا، بعد میں بھی بچایا. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. چاہت انسان کی کبھی پوری ہوتی. اس نے چاہا قوم کو غلام بنائے، بنی اسرائیل کو، چاہت پوری ہو گئی. اس نے چاہا سارے بچوں کو قتل کرے جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، چاہت پوری نہیں ہوئی. کبھی چاہت پوری ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا معاملہ کہ اللہ کی کبھی چاہت پوری ہوتی کبھی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی چاہت ہمیشہ پوری ہوگی. اس کو یاد رکھیے. یہ آسانی کے ساتھ موٹا موٹا تقدیر کا عقیدہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یہ جہالت ہے. یہ جھٹلانے والوں کا، کفر کرنے والوں کا عقیدہ ہے. یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. یہ ایسا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ کو بنا رہے ہیں. تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی سزا اور اس کے عذاب کا حقدار انسان کو بناتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم کو بتایا کہ ہماری مشیت ہے، لیکن یہ مشیت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. مشیت کا معنی ہوتا ہے چاہت. عربی زبان میں مشیت چاہت کو کہتے ہیں. انسان کی چاہت ہے، اس کی چوائس ہے، وہ چن سکتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا. گاڑی چلا رہے ہیں اب دو راستے آ گئے، تو کیا آپ مشین کی طرح، روبوٹ کی طرح آٹو پائلٹ پہ ہو؟ نہیں کہ میں لیفٹ ہی جا رہا ہوں، کوشش کر رہا دائیں جانے کے لیکن بائیں جا رہا. نہیں ہوگا ایسا. آپ چاہیں تو دائیں جائیں، آپ چاہیں تو بائیں جائیں. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو انسان اپنی چوائسز کا ذمہ دار خود ہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کے لیے انعام یا سزا کا فیصلہ ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن کیا فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. ہدایت دینے کا عمل کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. ہدایت دینے والا کام اللہ کا ہے. پلٹ آنے کا کام کس کا ہے؟ بندے کا ہے. اللہ نے اپنا بھی فعل ذکر کیا اور بندے کا بھی. معلوم بندے کا بھی کچھ کام ہوتا ہے جس کے جواب میں ہدایت ملتی ہے. لہذا بندے میں اگر ہدایت کی طلب ہو تو اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے. اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو کسی کا یہ کہنا کہ میں گمراہ ہوں تو اللہ نے چاہا میں گمراہ ہو جاؤں، ہاں، لیکن اگر تیرے دل میں ہدایت کی چاہت ہوتی تو اللہ تجھ کو ہدایت دیتا. تیرے دل میں اگر ہدایت کی طلب ہوتی اور تو ہدایت کے لیے ہدایت والی کوشش کرتا تو تجھ کو ہدایت ملتی. تو یہ جو مینٹالٹی لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہم اگر غلط ہیں تو اللہ نے ہم کو گمراہ کیا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے. یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اس نے اللہ سے کہا اے اللہ جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے تو میں ان کو بھٹکاؤں گا. تو اس نے اپنے بھٹکنے کا ذمہ دار کس کو بنایا؟ اللہ کو.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے مجرم اس کو قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ ویسا بنے، تو وہ اس کے اختیار سے اس نے غلط کام کیا تو وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ تو نے جو تیری لمیٹڈ فریڈم تھی اس کو غلط استعمال کیا۔ اگر تو اس کو صحیح استعمال کرتا اللہ تو اس کو ہدایت دیتا ہے، تو ایک قدم چلتا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا، تو چلا کیوں نہیں؟ تو پورا نہیں چل سکتا، ایک قدم تو چل سکتا تھا، تو اپنا رخ ہدایت والے راستے کی طرف کیوں نہیں کیا؟ تو نے کیوں نہیں کیا؟ اگر تو کرتا تو تجھ کو اللہ اس راستے پر ڈالتا۔ تو انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے زیغ کو، زیغ کا معنی ہوتا ہے ڈیویشن، زاغ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے سیدھا جانے کی بجائے ٹیڑھا جانا، ڈائیورٹ ہونا، سیدھا راستہ چھوڑ کے مڑنا۔ اب آپ آیت پر غور کیجیے، اللہ نے کیا فرمایا پچھلی آیت میں، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو لوگوں دیکھو اللہ جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا گمراہ، تو ہم گمراہ کا مطلب اللہ نے چاہا اس لیے گمراہ ہو گئے؟ ہاں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے خود ٹیڑھے راستے کو اپنایا تو اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دلوں کا ٹیڑھا ہونا بعد میں آیا، پہلے ان کا عمل آیا کہ انہوں نے غلط راستہ جب چنا، ٹیڑھا راستہ جب چنا تو اللہ نے اس کی سزا ان کو دنیا میں دی کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ دنیا میں اللہ کی سزا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی چاہت سے غلط راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اونچائی سے جب کودے تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اوپر، اوپر بعد میں جائے گا، پہلے نیچے آتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں بول سکتا اللہ نے کیوں قانون بنایا ایسا۔ آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی آدمی جائے کہے ڈاکٹر صاحب کیا یہ گریوٹی کا قانون بنا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اوپر سے میں کودا نیچے آ گیا ہڈی ٹوٹ گئی، تو اللہ کے قانون کی وجہ سے ہوا؟ ڈاکٹر کیا کہے گا تجھ کو عقل نہیں ہے تو کودا کیوں؟ معلوم ہے نا قانون ایسا ہے، تو نہیں کودتا تو نہیں ہوتا، تو کودا اس لیے تو نیچے گرا، اگر تو نہیں کودتا بلڈنگ پر سے تو نہیں گرتا نیچے، تو تیرے اختیار کو تو نے غلط استعمال کیا تو اللہ کا قانون تیرے خلاف ہو گیا۔ یا کوئی آدمی، سوچیے اس کو یاد رکھیے میں جو بول رہا ہوں، کوئی آدمی ڈرائیور ہے، اس نے کسی کو کچل دیا، راستے میں کوئی آدمی تھا اس کو کچل دیا اس نے، اور اب یہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اب پولیس سے اس نے کہا، کورٹ میں کہا دیکھو بھائی یہ کمپنی اگر گاڑی نہیں بناتی تو میں گاڑی نہیں چلاتا، اور گاڑی نہیں چلاتا تو کسی کو کچلتا نہیں، تو اس کا ذمہ دار کمپنی ہے، تو کمپنی والے کو جیل میں ڈالو کہ اگر یہ کمپنی گاڑی ہی نہیں بناتی تو میں کسی کو کچلتا ہی نہیں۔ جج کیا کرے گا؟ اس کو ڈبل جیل میں ڈالو، اس کو کیا کرو؟ جیل میں بھی ڈالو، پٹائی بھی کرو، اور اس کا دماغ بھی صحیح کرو، اس کو شاک دو۔ کیوں؟ اس کی عقل بھی خراب ہے۔ وہ کار والے کو ذمہ دار، کمپنی کو ذمہ دار بتا سکتا ہے، وہ گورنمنٹ کو بول سکتا ہے یہ لائسنس ہی نہیں دیتے مجھ کو اگر تو میں گاڑی نہیں چلاتا، ذمہ دار لائسنس دینے والے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ کامن سینس استعمال کیجیے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہم کو صلاحیت نہیں دیتا، طاقت نہیں دیتا، اگر اللہ ہم کو دنیا میں نہیں ڈالتا تو ہم غلط کام نہیں کرتے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ اللہ نے تجھ کو دنیا میں ڈالا، صلاحیت دی، آزو بازو دیکھ، تو اگر طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو صحیح استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اوورٹیک کر رہا ہے اور سگنل توڑ رہا ہے، سگنل کی پابندی کرنے والے، صحیح طریقے سے گاڑی چلانے والے، بریک مارنے والے نہیں ہیں۔ تو بھی تو وہ کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا، ذمہ دار تو ہے، گاڑی بنانے والا نہیں، تو اس کو پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ تو اپنی ان چوائسز کی بنیاد پر مجرم قرار پائے گا۔ تو
تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. دنیا میں جب انسان غلط کو چنتا ہے تو اس غلط کے نتیجے میں، اس کے غلط انتخاب کے نتیجے میں اللہ کی سزا اس کو ملتی ہے کہ پھر غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے. اگر آدمی چشمہ اگر پہن لے غلط تو اس کو سب غلط دکھائی دے گا. اگر ہرا چشمہ پہن لے تو اس کو سب کیسا دکھ، آسمان کیسا ہے؟ ہاں ہرا. پانی کیسا ہے؟ سمندر ہرا. سفید کپڑے پہنا ہوا آدمی بھی کیسا ہے؟ ہرا. کیونکہ تو نے غلط چشمہ پہنا. اب اس کے نتیجے میں قانون کیا ہوگا؟ آنکھ تو وہی ہے، آنکھ تیری چینج نہیں ہوئی، لیکن جو چشمہ تو نے پہنا ہے اب قانون ہے، جیسا چشمہ پہنے گا ویسے دکھے گا. اب تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایسا کیوں اللہ نے بنایا. نہیں، تو چشمہ اتار تو اس کو سب صحیح دکھے گا. غلط چشمہ مت پہن. پہننے کا اختیار تیرا تھا. اب اس کے بعد جو تجھ کو غلط دکھ رہا ہے اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنا سکتا. اللہ نے ایسا کیوں بنایا کہ ہرا پہنے تو ہرا ہی دکھتا، نہیں بول سکتا تو جب گمراہی کو چنتا ہے تو سب غلط دکھنے لگتا ہے. اسی لیے اہل بدعت کو اپنے غلط کام صحیح دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جب وہ غلط کو چنتے ہیں، سنت کا راستہ چھوڑتے ہیں تو پھر غلط بھی صحیح دکھنے لگتا ہے. یہ دنیا میں سزا ہوتی ہے. کس کو سزا ہوتی ہے؟ دل کو، کہ دل غلط سوچنے لگ جاتا ہے، دل غلط دیکھنے لگ جاتا ہے. یہ دنیا کی سزا ہے. اس کا ذمہ دار وہ اللہ کو نہیں بتا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کی کمائی، ان کے غلط کام کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. دیکھ رہا ہوں میں، ان کے غلط کام کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر زنگ لگنا بعد میں ذکر کیا ہے. یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے. کس چیز کا رزلٹ ہے؟ ان کے غلط کاموں کا. تو معلوم ہے کہ انسان غلط کام پہلے کرتا ہے، پھر اللہ کی سزا اس کے دل کو ملتی ہے کہ دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. کہ ہر گناہ کا دل پر غلط اثر ہوتا ہے. تو اللہ نے ذمہ دار دلوں کے بگاڑ کا کس کو قرار دیا؟ انسان کو. کہ تو نے غلط کام کیا، تو نے غلط راستہ چنا، اس کی وجہ سے تیرے دل پر اس کا غلط اثر پڑا. تو غلط کام کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی غلط ہوتی ہے. وہ اس کا ذمہ دار اللہ کو نہیں بنا سکتا ہے. تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا. اگر تو یہ عمل نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا تقدیر کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ سوچ ہماری نہ ہو جو قرآن و سنت کی ہے تو تقدیر مان کے بھی ہو سکتا ہے ہم غلط ہو، یا یہ ممکن ہے کہ ہم تقدیر کو نہ مان کر اور غلط راستے پر نکل جائیں. تو تقدیر کا انسان کی سوچ پر، اس کی نفسیات پر، اس کی سائیکالوجی پر، اس کے ایموشنز پر، اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. آنے والی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ تقدیر کے بارے میں کیا کیا ہم کو ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو تقدیر کے عقیدے کے بارے میں وضاحت تھی.